قرآن مجید کے مطالعے سے جو تیسری چیز ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس کا تعلق قرآن مجید کے ایک اس بہت بڑے حصے سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے منکروں کے جو مکالمے ہیں وہ نقل کرتے ہیں. کیا معاملات تھے جو پیش آئے، کیا گفتگو تھی جو ہوئی، کیا واقعات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرے کیے ہیں، اور اسی طرح پچھلے انبیاء کی جو داستانیں ہیں اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے. تیسری بات کا تعلق اس سے ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم انہیں ماضی کی داستانیں سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو معلومات کے لیے پڑھتے ہیں یا کوئی مقدس چیز سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس میں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حوالے سے شاید کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اول تو ہم ہیں مسلمان، ہم منکر ہے ہی نہیں کہ ہم پہ کوئی اس طرح کی چیز کا اطلاق ہوتا ہو جو وہاں بیان ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں شرک زیر بحث ہے. ہم تو شرک الحمدللہ نہیں کرتے. تاہم میرے نزدیک جو زیادہ اہم چیز ہے، جو لرننگ کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، اس داستان میں جو پچھلے انبیاء کی داستان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان، جو سب سے بڑی لرننگ وہاں موجود ہے وہ اصل میں کچھ رویے ہیں. یعنی ماننے والوں کا رویہ کچھ ہوتا ہے اور منکروں کا رویہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے اور پھر اس کو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ ہمیں ان برے رویوں سے بچنا ہے اور اچھے رویوں کو اختیار کرنا ہے. دیکھیے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں پچھلے 1-2 عشروں میں ہم نے بہت سے مذہبی مباحث دیکھے ہیں اور سیاسی مباحث دیکھے ہیں. اس میں نقطہ نظر کو آپ چھوڑ دیجئے کہ اس کا نقطہ نظر صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو رویے لوگوں نے اختیار کیے، میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ رویے بالکل وہی تھے جو مثال کے طور پر رسولوں کے منکر کفار نے وہ رویے اختیار کیے تھے. یعنی وہی ضد، وہی ہٹ دھرمی، وہی تعصب. یعنی اس وقت بھی آپ کسی شخص سے گفتگو کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے، اب وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں. اس نے کان بند کر لیے ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے. حتیٰ کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ وہ بات سنتے وقت جواب سوچ رہا ہوتا ہے. جب رویہ یہ ہو، جب انداز فکر یہ ہو تو پھر کبھی ہدایت نہیں ملتی. تو یہ وہ رویہ ہے جس پہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور یہ رویہ آج بھی پوری طرح موجود ہے. یعنی ہم خوش قسمتی سے مسلمان ہیں، اس لیے ہم اسلام کو مان رہے ہیں، ورنہ رویہ ہمارا کفار والا ہی ہے. کسی معاملے میں ہم حق و باطل کی پرواہ نہیں کرتے، صحیح غلط کی پرواہ نہیں کرتے. بس ہمارا کوئی لیڈر ہو، اگر سیاسی طور پہ ہم کسی کے معتقد ہیں یا کسی کے دشمن ہیں تو اب ہم نے معاملہ وہی کرنا ہے جو کفار کرتے تھے، یا فرقہ کوئی ہمارا ہے یا ہمارا تعصب کہیں وابستہ ہے. رویہ ہمارا بالکل وہی ہوگا جو کفار کا ہوتا تھا کہ نہ سننا ہے نہ عقل سے کام لینا ہے، اور یہ جہنم میں جانے کی وجہ بنے گی. سورہ ملک میں جب کفار نے بیان کیا ہے نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں نہیں ہوتے. تو یہ رویے ہیں جنہیں قرآن مجید سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں ان منکروں اور کفار کے رویے تو نہیں پائے جاتے، یا ہمارے لیے حق سب سے بڑا مسئلہ ہے. حق اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر ہم صحیح رویہ اختیار کریں گے، اور اگر حق کے بجائے اپنا تعصب سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر ہمارا رویہ بڑا ہی منفی ہوگا. یہ قرآن مجید سے سیکھنے کی بہت بڑی چیز ہے.